آج میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تسلی کے حوالے سے میسیج میں شیئر کروں گا، اور میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے شیئر کروں گا پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 13 سے 14 آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے میں شیئر کروں گا، اور دوسرا سیکنڈ تموتی میں سے چیپٹر 4 میں سے میں کچھ ورسز خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے شیئر کروں گا۔ عزیزو، خداوند کے زندہ پاک کلام میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارا کوئی عزیز جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ بہت جو ہے وہ پینفل ہے، یہ بہت ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے، اس کو ڈائجسٹ کرنا، اس کو ہضم کرنا جو ہے وہ اتنا ایزی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پینفل پروسیس ہے۔ لیکن یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی امید ہے، خداوند یسوع مسیح میں ہم سب کو امید ہے، جو ہم آگے بڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں اور اپنی دوڑ کو جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے کلام کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے جو مل کر جو ہے دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، اس تسلی کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ جیسے میں نے کہا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہمارا کوئی عزیز جو ہے اس دنیا سے جو ہے اس کا سفر ختم ہوتا ہے، وہ اپنا سفر کمپلیٹ کرتا ہے، ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے، تو وہ پروسیس جو ہے، وہ پین جو ہے وہ اتنی ایزی نہیں ہے کہ اس کو ایزیلی جو ہے وہ دکھ جو ہے وہ اتنا جو ہے ایزی نہیں ہے کہ اس کو آسان طور پر جو ہے وہ ہضم کیا جائے۔ لیکن اسپیشلی جب کوئی ہمارا ماں باپ، بہن بھائی یا بیٹا بیٹی یا بہت زیادہ جو ہے کوئی عزیز جو ہے وہ ہم سے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو بہت جو ہے وہ مشکل ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ غم کی ہے، اور خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جب ہمارا عزیز کوئی جو ہے اس دنیا سے جاتا ہے تو ہمیں دکھی نہیں ہونا یا ہمیں جو ہے غمگین نہیں ہونا۔ خداوند کا پاک کلام ایسا نہیں بتاتا۔ میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یہی شیئر کروں گا آج کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اگر کوئی دکھی ہوتا ہے جب اس کا عزیز اس دنیا سے جاتا ہے، وہ جو ہے غمگین ہوتا ہے، تو یہ ایک نیچرل جو ہے وہ پروسیس ہے۔ اگر کوئی دکھی نہیں ہوتا، غمگین نہیں ہوتا، تو یہ نیچرل جو ہے وہ پروسیس نہیں ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بھی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بھی لازر کی قبر پر جب آئے تو خداوند یسوع مسیح بھی روئے۔ یہ ایک نیچرل جو ہے وہ پروسیس ہے کہ جب کوئی عزیز جاتا ہے اس وقت دکھی ہونا، آنسوؤں سے رونا اور غمگین ہونا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی جو ہے 13 آیت خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ پلیز آپ 14 بھی پڑھ دیجیے گا۔ جی۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو انیتا۔ مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، خداوند کا زندہ پاک کلام جو پڑھا گیا پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 13 آیت، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کروں گا۔ خداوند کا زندہ پاک کلام کہتا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو۔ آمین۔ مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، خداوند کا پاک کلام کلیئر بتاتا ہے کہ ہمیں جو ہے جو سوتے ہیں ہمیں جو ہے ان کی مانند نا واقف نہیں رہنا۔ ہمیں جو ہے ہر چیز کا جو ہے جو کلام ہمیں بتاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ہے معلوم ہونا چاہیے۔ اور خداوند کا پاک کلام آگے جس پہ میرا مین ٹاپک ہے وہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں ان کی طرح ہم نے غم نہیں کرنا، ان کی طرح ہم نے غمگین نہیں ہونا، ان کی طرح ہم نے جو ہے وہ آنسوؤں سے نہیں رونا۔ جو ورلڈ ہے، جو دنیا ہے، ان کی طرح ہم نے جو ہے وہ غمگین نہیں ہونا، ان کی طرح جو ہے ہم نے جو ہے دکھی نہیں ہونا، ان کی طرح جو ہے ہم نے آنسوؤں میں جو ہے نہیں ہونا دنیاوی طور پہ، کیونکہ جو دنیاوی لوگ ہیں جو ایماندار نہیں ہیں، جنہوں نے خدا کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جو ہے نجات یافتہ نہیں ہیں، ان کی طرح غم نہیں کرنا، بلکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اوروں کی مانند ہمیں جو ہے غمگین نہیں ہونا، بلکہ ہمیں جو ہے
غمگین ہونا ہے، ہمیں جو ہے دکھی ہونا ہے، ہمیں آنسوؤں سے رونا ہے، لیکن وہ جو اور ہیں، ورلڈلی ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، ان کے پاس امید نہیں ہے، ان کے پاس جو قبر ہے وہ ان کا اینڈ ہے، لیکن ہم جو مسیح میں سوتے ہیں، ہمارے پاس ایک امید ہے، ہم نے ان کی طرح نہیں، اوروں کی طرح نہیں ہم نے غمگین ہونا، بلکہ ہم نے مسیح میں جو ہم سوتے ہیں ان کا غمگین ہونا جو ہے، ان کا آنسو بہانا جو ہے، ان کا جو ہے دکھ، ان دنوں میں دکھی ہونا جو ہے، وہ ایک ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کو آج میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا کہ کس طرح سے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ مختلف ہے، دوسروں سے، اوروں سے مختلف ہے۔ سو ہم مسیحوں کو جو مسیح میں سوتے ہیں، ہمیں یہ امید ہے کہ ہم جتنے مسیح میں جو ہے مرتے ہیں، وہ مرتے نہیں بلکہ وہ ایک سلیپ میں وہ سوتے ہیں، اور وہ جو ہے ایک دن جو ہے وہ جی اٹھیں گے، آمین۔ سو مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، خداوند کا زندہ پاک کلام جو پڑھا گیا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سب کو جو ہے امید ہے، اور اوروں کا جو ورڈ یوز کیا گیا ہے جو نا امید ہیں، ان کا مطلب یہی ہے کہ دنیا اور جو مسیح کے کفارے سے جو ہے نجات یافتہ نہیں ہو چکے، جن کا کفارہ نہیں دیا گیا، ان کو جو ہے امید نہیں ہے، لیکن ہم سب کو جو ہے وہ امید ہے، اور ہمارا غم جو ہے ان سے ڈفرینٹ ہے۔ اس کو میں اس طرح سے ایکسپلین کروں گا، ایک ایگزامپل دے کے پھر ہم آگے جائیں گے ورس 14 میں۔ سو اس کو میں اس طرح سے کہوں گا کہ جیسے اگر کسی کا کوئی بیٹا بیٹی جو ہے، ہم اسے جو ہے ہاسٹل میں بھیجتے ہیں، ہم اسے جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے دور بھیجتے ہیں، دوسری سٹی میں بھیجتے ہیں، یا اس کو میں اور جو ہے ایزی کرنے کے لیے کہوں گا کہ ہم اپنے کسی بیٹے کو بیٹی کو پڑھنے کے لیے دوسری کنٹری میں بھیجتے ہیں۔ سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، یہ جو ہے ایزی پروسیس نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے بیٹے بیٹی کو جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، سوتا بیٹھتا اٹھتا ہے، جب ہم اس کو کسی دوسری کنٹری میں، دوسرے شہر میں، ہاسٹل میں کہیں الگ بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ ہمارے لیے جو ہے ایزی نہیں ہوتا۔ جب ہم اسے جو ہے چھوڑنے کے لیے چاہتے ہیں ایئرپورٹ پر یا بس اسٹینڈ پر یا جو ہے ٹرین پہ، اسٹیشن پہ، کسی بھی جگہ پر جب ہم چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایزی نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے آنسو بہاتے ہیں، ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیٹے بیٹی کو، جس کو ہم نے اپنے ساتھ گلے سے لگا کر جو ہے رکھا ہوا تھا اتنے سالوں، اور اب ہم اسے جو ہے دوسرے شہر ہاسٹل میں جہاں وہ اکیلا ہوگا یا دوسری کنٹری میں ہم اسے جو ہے اکیلے جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، وہ آنسو دکھ ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے جب گڈ بائی کرتے ہیں تو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، ہمیں ایک یہ امید ہوتی ہے کہ یہ دکھ جو ہے، یہ آنسو جو ہیں، یہ غم جو ہیں، جب یہ میرا بیٹا بیٹی جو ہے اس ایجوکیشن کو حاصل کر کے جو ہے واپس آئے گا تو وہ آنسو جو ہے، وہ غم جو ہے، وہ خوشی میں جو ہے وہ جو ہے چینج ہو جائے گا، وہ تبدیل ہو جائے گا۔ سو میں اس کو اسی طرح سے جو ہے ایکسپلین کرنا چاہوں گا ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں، جیسے میں نے شیئر کیا کہ ہمارا جو عزیز جو ہے، اس کو جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک خوشی یہ ہے، ہمیں ایک امید یہ ہے کہ جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کا ایک جو ہے سفر ہے، جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو وہ سفر اینڈ نہیں ہے۔ امید بیسیکلی جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں، خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ جو بانٹنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم مسیحوں کو جو ہے وہ ایک امید ہے کہ ہمارے جو ہمارے عزیز جو ہیں، ہمارے بزرگ جو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح میں سو گئے ہیں، ہمیں ایک امید ہے کہ قبر ان کا اینڈ نہیں ہے، ہم ایک دن ملیں گے، اور یہ خداوند میں ہم سب کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ امید ہے۔ سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، 14 ورس خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے 14 ورس جو پڑھی گئی، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے انہی کے ساتھ لے آئے گا، آمین۔ سو مائی ڈیئر برادر، خداوند کا پاک کلام یہ بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم جو ہے ہمارے عزیز جو ہے خداوند میں سو گئے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے خداوند یسوع مسیح انہیں ساتھ لے آئے گا۔ سو ہم اس امید کے لیے، اس ہوپ کے لیے، اس تسلی کے لیے جو خدا ہمیں دیتا ہے، اوروں کے پاس جو ہے یہ تسلی نہیں ہے۔ اوروں کے جو ہے جب ان کے عزیز مرتے ہیں تو ان کا غم، ان کے آنسو، ان کی تکلیف جو ہے وہ مختلف ہے، انہیں نہیں معلوم کہ اس کے بعد ان کے عزیزوں کا کیا ہوگا، لیکن ہمیں یہ امید ہے
اور یہ امید ہمیں ہمارا کلام دیتا ہے, یہ امید ہمیں ہمارا خداوند یسوع مسیح دیتا ہے کہ جتنے خداوند یسوع مسیح میں سوئے ہیں وہ سارے جی اٹھیں گے, اور وہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ سب جو ہے باتوں میں خداوند یسوع مسیح کا جو ہے وہ استقبال کریں گے. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس تسلی کے لیے, اس جو ہے بڑی امید کے لیے جو دنیا کے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس یہ امید ہے, ہمارے پاس جو غم ہے, ہمارے پاس جب جو آنسو ہیں جب ہمارے عزیز جاتے ہیں, یہ اوروں کے پاس نہیں ہے. ہمارے یہ آنسو, ہمارے یہ دکھ جو ہیں یہ امید کے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, ہم اپنے عزیزوں کو جب قبر میں اتارتے ہیں, جب ان کا فنرل ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت پین ہوتی ہے, لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم ایک بار پھر جو ہے ملیں گے. سو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی جو عزیز ہیں وہ ہم سب کی, میری انڈیویجول ہم سب کی جو ہے یہ ایک پہلی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارے عزیز جو ہیں وہ خداوند میں ہوں, وہ خداوند میں نجات یافتہ ہوں, وہ خداوند کو جانیں کہ اس نے ہمارے لیے جان دی ہے, انہوں نے توبہ کی ہو, انہوں نے خداوند یسوع مسیح میں بپتسمہ لیا ہو, تاکہ ہم جو ہے جب ہمارے عزیز اس دنیا سے سفر کمپلیٹ کریں تو ہمیں وہ دکھ ہو کہ ہم آنسو ہو, پریشانی ہو, ہمارے اندر جو ہے وہ ایک غم سا سلسلہ ہو, لیکن ساتھ میں اس غم میں, اس آنسو میں, اس دکھی پن میں امید بھی ہو کہ یہ ہمارے عزیز جو قبر پہ جا رہے ہیں یہ ایک دن زندہ ہوں گے اور ہم ان کے ساتھ ملیں گے. آمین. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب کی انڈیویجول جو ہے یہ ہم سب کی ضرورت ہے. سو میں نے, آپ نے, ہم سب نے, پوری ورلڈ کا جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. سو پہلے خدا جو ہے مجھ سے یہ پوچھے گا, ہم سب سے یہ پوچھے گا انڈیویجول کہ جو میں نے تجھے سرکل دیا, جو سرکل میں میں نے تجھے رکھا, جو عزیز میں نے تجھے دیے, ان کے لیے تو کتنے آنسو بہائے, ان کے لیے کتنا تو اپنے پرسنل ٹائم میں جب وہ نہیں دیکھ رہے تھے, جب وہ تجھے نہیں دیکھ رہے تھے, کتنا تو پرسنل ان کے لیے آنسو بہائے, کتنے تو نے تکیوں کو جو ہے گیلا کیا. تو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, پہلے خدا نے جو مجھے, آپ کو, ہم سب کو جو ایک باؤنڈری میں رکھا ہے, ایک دائرے میں رکھا ہے, ایک سرکل میں رکھا ہے, اس کا جو ہے خدا مجھ سے اور آپ سے جو ہے وہ آنسر لے گا. سو جیسے ہی ہم جو ہے اس خدا کی جو ہے کالنگ کو, میں کہوں گا خدا کی اس خدمت کو جو خدا ہمیں بچوں کے صورت, ماں باپ کے صورت, بہن بھائیوں کے صورت دیتا ہے, ایک سرکل میں رکھتا ہے, اس کو جیسے ہی ہم جو ہے اس پہ محنت کریں گے, ہارڈ ورک کریں گے, خدا ہمارا سرکل کھولتا جائے گا. لیکن مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, اگر ہم اس سرکل کو چھوڑ کے جمپ لگا کے ادھر ادھر زیادہ کوشش کریں گے تو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہمارا سرکل جو ہے, جو خدا نے ہمیں ایک دائرے میں رکھا ہے, وہ جو ہے ہم سے مس ہو جائے گا. لیکن پہلی خداوند مجھ سے, آپ سے, خداوند اس بات سے سوال کرے گا کہ وہ جو سرکل میں نے تجھے رکھا, وہ جو تجھے میں نے فیملی دی, ان کے لیے تو کتنے جو ہے تو نے آنسو بہائے. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, آگے چلتے ہیں اس کو اور آگے خدا کے زندہ پاک کلام کو شیئر کروں گا. میں سرکل کی میں نے بات کی کہ ہمیں اپنے جو ارد گرد ہمارے عزیز ہیں, ہمیں ان کے لیے دعا روزہ رکھنا ہے, تاکہ وہ اگر ابھی تک سیف نہیں ہیں تو وہ اس دنیا کو جو ہے سفر کمپلیٹ کرنے سے پہلے جو ہے مسیح یسوع کو جو ہے وہ جانیں. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہمارے پاس, ہم مسیحوں کے پاس جو خداوند یسوع مسیح کے خون سے دھل گئے ہیں, جو خدا کے بیٹے, خدا کے کلمے, خداوند یسوع مسیح کی قربانی سے, اس کے خون بہانے سے جو دھل گئے ہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے, ان کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے اعزاز ہے. ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں خداوند کا. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ ہمارے عزیز جو ہم سے اس دنیا سے سفر کمپلیٹ کر کے چلے گئے ہیں تو وہ جو ہے ایک اچھی جگہ پر ہیں, وہ ایک بیٹر پلیس میں ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دی کہ ہم بچوں کو جب جو ہے کسی دوسری جگہ پہ بھیجتے ہیں, پین ہوتی ہے, لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے یہ ایک جو ہے فروٹفل ہوں گے, ان کی لائف جو ہے ایک فروٹفل ہوگی, اور یہ جو ہے
اچھا جو ہے فروٹ جو ہے وہ لے کے آئیں گے. سو ہمیں جو ہے خوشی ہوتی ہے. سیم ایسے ہی جو جب ہمارے عزیز خداوند میں سوتے ہیں, خداوند یسوع مسیح میں سوتے ہیں, تو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, پین ہے, تکلیف ہے, دکھ ہے, آنسو ہیں, لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ ہمارے عزیز جو ہیں وہ ایک اچھی جگہ میں جو ہے خداوند کے پاس ہیں. سو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بڑے جو ہے خداوند کی امید کے لیے, خداوند کی جو ہے ہوپ کے لیے, جو ہم مسیحوں کے لیے. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, میں بزرگ پالوس کے بارے میں تھوڑا سا میں شیئر کروں گا کہ کس طرح سے یہ بزرگ جو ہے کلیسیا کو تسلی دیتا ہے, کس طرح سے یہ بزرگ جو ہے اپنے ایمان میں جو ہے ایمان کے بارے میں اس سفر میں جب رہتا ہے وہ کس طرح سے وہ تسلی دیتا ہے, اور اس کے بارے میں شیئر کروں گا. اور وہ جب لیٹر لکھتا ہے کلیسیا کو تو کس طرح سے وہ جو ہے بزرگ ہمارے لیے بہت بڑی اگزامپل ہیں. ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے خدا کے پاک روح کی ہدایت سے کلیسیا کو یہ خطوط لکھے, یہ لیٹر لکھے, اور آج ان لیٹرز کو ہم پڑھتے ہیں, اور خدا کا پاک روح جب ہم ان کو پڑھتے ہیں, خدا کا پاک روح ہمیں جو ہے تسلی دیتا ہے. خدا کا پاک روح ہمیں جو ہے ان دکھوں میں, ان آنسوؤں میں, ان غموں میں, جب ہمارا عزیز کو اس دنیا میں سے جو ہے سفر کمپلیٹ کرتا ہے, تو یہ لیٹر جو خداوند کے پاک روح نے اپنے ان عظیم بزرگوں سے لکھوائے, یہی لیٹر جو ہیں, یہی خدا کا پاک کلام جو ہے ہمیں تسلی دیتا ہے. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہم دیکھتے ہیں اسی چیپٹر میں سے کچھ ورسز میں چاہوں گا اور جو ہے ہم دیکھ لیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے. پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب, اور میں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے اپنی وائف کو کہوں گا کہ پلیز 15 سے جو ہے 18 تک جو ہے سیم چیپٹر میں پہلا تسلیکیوں اس کا 4 باب اور اس کی 15 سے 18 آیت جو ہے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم سب کے لیے پڑھیں پلیز. جی, چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہے اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے, سوئے ہوئے سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے, کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نسینگے کے ساتھ اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے, پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں, اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, خداوند کا بزرگ جو ہے بزرگ پالوس رسول کلیسیا کو تسلی دیتا ہے, اور سب سے پہلے جو یہ ورس پڑھی گئی 15 سے 18, خداوند کا بندہ, خداوند کا بزرگ خداوند کے پاک کلام کے تھرو کلیسیا کو اور آج مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو تسلی اس کلام کے تھرو ملتی ہے, اور خدا کا پاک کلام ہمیں تسلی دیتا ہے. سب سے پہلی بات خداوند کا بزرگ یہ کہتا ہے ہم جو زندہ ہیں. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, سب سے پہلی بات جو ہم اس دنیا میں مسیح جو ہیں ہمیں یہ امید ہونی چاہیے کہ ہمارے زندہ ہوتے ہی, ہمارے زندہ رہتے ہوئے ہی خداوند یسوع مسیح آ جائیں. سو یہی بزرگ جو ہے کلیسیا کو تسلی دیتا ہے. سو سب سے پہلے جو ہے بزرگ کہتا ہے ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے. آمین. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, یہ بزرگ کا یہ ایمان ہے, یہ بزرگ کی امید ہے, یہ بزرگ کی ہوپ ہے, اور آج میری اور آپ کی ہر ایک مسیح کی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے, ہماری بھی آج یہ امید ہونی چاہیے کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک جو ہے باقی رہیں گے. ہم سب کی یہ امید ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں جو ہے خداوند جو ہے وہ آ جائے, خداوند کی سیکنڈ کمنگ ہو جائے. اور یہی یہ بزرگ جو ہے کلیسیا کو تسلی دے رہا ہے, اور یہ امید ہے اس بزرگ کی کہ اپنی زندگی میں ہی, جیسے میں نے کہا کہ آج میری اور آپ کی بھی یہی امید ہونی چاہیے. اور دوسری بات جو یہ بزرگ کرتا ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی, اور دوسری بات کہ بزرگ کہتا ہے کہ روح القدس کی ہدایت سے ہم سوتے ہوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. آمین. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, جو مسیح میں سو گئے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے ہمارے لیے جو بہت بڑی جو ہے یہ تسلی ہے, ہمارے لیے بہت امید ہے کہ بزرگ روح کی ہدایت سے کہہ رہا ہے کہ جو سوتے ہیں ہم ان سے ہرگز آگے نہ ہوں گے. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہمارے عزیز جو سو گئے ہیں, جیسے میں نے کہا شروع میں کہ یہ غم کی بات ہے, یہ آنسوؤں والی دکھوں والا پروسیس ہے, لیکن امید اس میں بہت
بہت بڑی ہے. بزرگ کہتا ہے کلام کے تھرو مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے. خدا کا پاک روح مجھے اور آپ کو تسلی دیتا ہے کہ جتنے سو گئے ہیں ہم جو زندہ پاکی ان سے ہرگز جو ہے وہ آگے نہ ہوں گے. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب خداوند آئے گا ایسے ہی نہیں آئے گا, ایسے ہی نہیں آئے گا جیسے ابھی جو ہے پڑھا گیا خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے, ایسے ہی نہیں آئے گا, بلکہ خداوند جو ہے خود آسمان سے للکار اور مکرف فرشتے کی آواز اور خدا کے نسنگے کے ساتھ اتر آئے گا, اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں جی اٹھیں گے. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, جو خداوند یسوع مسیح میں سوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے, اور ہمیں یہ بہت بڑی جو ہے امید ہے. دنیا کو اوروں کو نہیں ہے امید, لیکن خداوند یسوع مسیح میں جو اس کے خون سے دھل گئے ہیں, جنہوں نے اس کے کفارے کو قبول کیا ہے, جنہوں نے اس کی عظیم قربانی کو جو ہے قبول کیا ہے, ان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے کہ دوسرے بھی اٹھیں گے, لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ ان کا کیا ہوگا. لیکن ہم ابھی بات کر رہے ہیں مسیح میں جو ہے مسیح میں جو سوئے ہیں, مسیح میں جو موئے ہیں, وہ جو ہے پہلے اٹھیں گے. سو بزرگ کہتا ہے کلیسیا کو, پھر وہ بزرگ جو ہے وہ میں نہیں کرتا. سب سے یہاں یہ بھی چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہے, اتنا خداوند نے سے منسٹریاں اتنا سب کچھ کیا ہے, تو یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں جو ہے سب سے پہلے جو ہے میں جو ہے یہ کروں گا, میں وہ نہیں. وہ بزرگ یہ کہتا ہے کہ ہم ہر جگہ, بزرگ جو ہے وہ ہم کی بات کر رہا ہے کہ ہم جو زندہ باقی ہوں گے, ہم جو ہے خداوند کے ساتھ باتوں میں اٹھائے جائیں گے. سو یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے جو اس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں. ہمارے لیے ان بزرگوں کی اگزامپل جو ہے ہمارے لیے بہت جو ہے وہ روشنی کی طرح ہے, وہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے. اور اسپیشلی وہ لوگ جو خداوند کے لیے یوز ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ لیٹرز جو ہے رات دن پڑھنے چاہیے, کیونکہ یہ لیٹرز جو ہیں ہمیں جو ہے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے آگے دوڑنے کے لیے جو ہے قوت دیتے ہیں, پاور دیتے ہیں. یہ ہمیں ایک جو ہے وے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بزرگ جو ہے کلیسیا کو تسلی دیتے تھے, جو ہے اپنے آپ کو ہمبل کر کے جو ہے میں نہیں, بلکہ وہ کہتے تھے ہم جو ہے ہم جو باقی رہیں گے وہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں گے. پریز دی لارڈ. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, بزرگ کہتا ہے پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. آمین. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. آمین. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, یہ تسلی جو ہے, یہ امید جو ہے, یہ صرف خداوند یسوع مسیح کے لہو سے جو دھل چکے لوگ ہیں, یہ انہیں امید ہے کہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, یہ بہت بڑی جو ہے امید ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ بزرگ جب اس دنیا میں تھا تو یہ بزرگ جو ہے بزرگ پالوس جو ہے یہ کلیسیا کو اس طرح سے تسلی دے رہا تھا کہ ہم جو ہے جو زندہ ہوں گے, جو ان کو یہ امید تھی, اس بزرگ کو امید تھی, اور یہ کلیسیا کو بھی جو ہے یہ امید دے رہا تھا کہ ہم جو ہے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک زندہ باقی رہیں گے. اور آج جیسے میں نے کہا کہ مجھے اور آپ کو بھی یہ ہر دن امید ہونی چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے کسی وقت بھی آ جائے گا. یہ امید کا جو ایک اسپیسیفک میں اس پہ زور دے رہا ہوں یہ ہے کہ امید جب ہے کہ ہم زندہ رہیں گے تو ہم ہر وقت کوشش کریں گے کہ ہم ریڈی رہیں. ہم سے ذرا سا بھی الٹا سیدھا کچھ ہو جائے گا ہم فوراً ریپینٹ کریں گے, فوراً جو ہے روئیں گے خداوند کے آگے, گڑ گڑائیں گے کہ خداوند تو ہمیں جو ہے صاف کر, پاک کر, کیونکہ تو بہت جلد آنے والا ہے. سو یہ بزرگ کی کلیسیا کو اس طرح سے تیاری کروا رہا تھا اور یہ امید رکھتا تھا کہ ہم ہو سکتا ہے صبح ہی جو ہے خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ ہو جائے, خداوند یسوع مسیح آ جائے. سو یہ اپنی زندگی میں بزرگ نے اس طرح سے جو ہے کلیسیا کو ٹیچ کیا, تعلیم دی. اور آگے ہم دیکھتے ہیں مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, جب اس بزرگ پر خداوند نے رویل کیا, جب خداوند نے اس بزرگ پر, جب خدا کے پاک روح نے اس بزرگ پر, بزرگ پالوس رسول پر رویل کیا کہ اب اس کا جو ہے کوچ کا وقت ہو چکا ہے, اب وہ اس زمینی
سفر کو جو ہے کمپلیٹ کرنے کو ہے، تو پھر مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر جب وہ اپنے جو ہے کو ورکر کو کہہ لیں، یا میں یوں کہوں گا اپنے روحانی بیٹے کو کہہ لیں تموتھیوس کو، جب وہ تموتھی کو جو وہ لیٹر لکھتا ہے، اور جو لوگ جو ہے خداوند کے لیے یوز ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ 2 لیٹر جو ہیں، ویسے تو پورا پاک کلام ہی جو ہے وہ بہت جو ہے بہت جو ہے ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اسپیشلی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم خداوند کے لیے یوز ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے تو یہ 2 لیٹر جو ہیں ایک اسپیشل جو ہے وہ گفٹ ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے خدا کے پاک روح نے جو ہے بزرگ کے تھرو اس لیٹر میں لکھوائی ہیں کہ کس طرح سے دوڑ کو دوڑنا ہے، کس طرح سے ورلڈ کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا ہے، کس طرح سے میں سے بچنا ہے، ہر چیز جو ہے خدا کے پاک روح نے جو ہے ان 2 لیٹر 1 تموتھی اور 2 تموتھی میں جو ہے خدا نے جو ہے خدا کے پاک روح نے جو ہے نیو جو لیڈرشپ تھی ان کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ جو ہے میسیج ڈیلیور کروایا. سو بہت ضروری ہے. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب بزرگ پالوس رسول اس دنیا میں تھے تو ان کا جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ہینڈل کر رہے تھے، کس طرح سے کلیسیا کو جو ہے تسلی دے رہے تھے، کس طرح سے کلیسیا کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ انکریج کر رہے تھے کہ اگر جو جتنے سو گئے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ ہم جو باقی رہیں گے ان سے آگے نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے وہ جی اٹھیں گے اور خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے، اور پھر ہم جو باقی زندہ رہیں گے خداوند کا جو ہے ہوا میں استقبال کریں گے. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، پہلی چیز تو یہ ہوگی. اور دوسری چیز، جب بزرگ کو خداوند نے ریویل کیا، خدا کے پاک روح نے ریویل کیا کہ اب تیرا اس دنیا میں جو سفر ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں 2 تموتھی چیپٹر 4 ورس 7 اور 8 خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے کہ بزرگ کس طرح سے پھر جو ہے اپنے اس سفر کو جو اس نے جو ہے اونچائیاں اور جو ہے نیچے پن اٹھنا گرنا کس طرح سے بزرگ نے جو ہے ہینڈل کیا، وہ اپنے ایمان کے بارے میں کیا بتاتا ہے. اور آج یہ میرے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑی تسلی کی بات ہے. سو خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے. میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عدل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں. آمین. آمین آمین. گاڈ بلیس یو. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، سب سے پہلے جو ہے اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہے نیو لیڈرشپ یا اپنے جو ہے روحانی جو فرزند ہے یا اپنا کو ورکر جو ہے ان کو کیا میسیج دے رہا ہے، تموتھی کو کیا میسیج دے رہا ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، اب جو بزرگ اپنی اس زمینی سفر کے آخری دنوں میں ہے، جب خدا نے اس پر ریویل کر دیا، تو اب وہ ان کو تسلی یہ دے رہا ہے، چرچ کو تسلی یہ دے رہا ہے کہ میں نے جو ہے جو خداوند نے مجھے ایمان دیا میں نے اسے محفوظ رکھا، میں نے اس ایمان کو جو ہے حالاتوں کے ساتھ عزیزوں کی جو ہے عزیزوں کے خداوند یسوع مسیح میں سو جانے کے باوجود بھی جو ہے بہت ساری پرسیکیوشن کے باوجود بھی بہت سارے جو ہے دکھ میں طوفانوں میں بھی جو ہے میں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا. اگر تھوڑی مشکل آ گئی ہے، اگر کوئی کھانا کم ہو گیا ہے، کھانا زیادہ ہو گیا ہے، تکلیفیں آ گئی ہیں، تو بھی میں نے جو ہے اپنے ایمان کو جو ہے محفوظ رکھا. اور یہ ایک بہت بڑی بات جو ہے بزرگ نے کہی کہ میں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر، ایمان کو محفوظ رکھنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے ایک ایماندار کے لیے گواہی ہے کہ میں نے زندگی کے جو ہے اوپر نیچے جو ہے زندگی کو دیکھا، لیکن میں نے اپنے ایمان کو جو ہے وہ جو ہے ڈاماڈول نہیں ہونے دیا. سو بزرگ جو ہے پہلے ڈیفرنٹ طریقے سے کلیسیا کو تسلی دے رہا ہے. اب جب خدا نے ریویل کیا کہ تیرا جانے کا سفر ہو گیا ہے، تو اب ڈیفرنٹ طریقے سے کلیسیا کو تسلی دے رہا ہے کہ میں نے جو ہے اچھی کشتی لڑ چکا ہوں اور میں نے دوڑ کو جو ہے فنش کیا. میں نے مطلب کہ خدا نے جو مجھے ایک جو ہے سرکل میں رکھا، وہ سرکل میں نے جو ہے خدا نے جس سرکل میں بھی مجھے رکھا اس سرکل میں نے خداوند کے جلال کے لیے کام کیا کہ خداوند کا جلال
سال جو ہے ظاہر ہو اور خداوند کی پریزنس جو ہے اس سرکل میں رہی. سو بزرگ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے ایمان کو جو ہے محفوظ رکھا اور اچھی کشتی جو ہے لڑ چکا. مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, آج خداوند اس کلام کے تھرو مجھے اور آپ کو بھی جو ہے یہ انکریج کرتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کل کا جو ہے دن ہمارے لیے خداوند نے ہمیں دیا ہے بونس کے لیے یا نہیں. سو جتنی بھی خداوند نے ہمیں زندگی دی ہے ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہو کہ ہم یہ کہہ سکیں, ہم اپنے بچوں کو, اپنے جو ہے اپنے جو چھوٹے ہیں, اپنے جو کو ورکر ہیں یا ہم سے جو جونیئر ہیں, ہم ان کو یہ کہہ سکیں یا بچوں کو اسپیشلی کہہ سکیں کہ ہم نے جو خداوند نے ہمیں جو ایمان دیا ہم نے اس کو جو ہے محفوظ رکھا. ہم نے زندگی کو نہیں, ہم نے جو ہے چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے حالات ہیں کیسے, لیکن ہم نے وہ ایمان کو جو ہے وہ محفوظ رکھا. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, 8ویں آیت جو ہے وہ خداوند کا زندہ پاک کلام بتاتا ہے کہ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف, یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا. اور صرف مجھے ہی نہیں, اب یہاں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ہی ملے گا, میں نے اتنے چرچ پلانٹ کیے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ نہیں. وہ بزرگ یہ کہہ رہا ہے, اتنا ہمبل جو ہے, خدا ہمبل لوگوں کو پسند کرتا ہے. خدا اس بزرگ کے تھرو جو ہے, خدا نے اس بزرگ کو اتنا ہمبل بنایا کہ یہ بزرگ کو خداوند نے اتنے گفٹ دیے, لیکن پھر بھی وہ یہ میں والا جو ہے ایلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. بلکہ یہ بزرگ کہتا ہے اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں. آمین. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہم سب کو, سو خداوند کے آگے جو ہے کوئی یہ جو ہے فیورزم نہیں ہے. جو مسیح یسوع کے لہو سے دھل چکا ہے, جس نے اپنی زندگی خداوند کے آگے سرنڈر کر دی ہے, جس نے اپنی جو ہے اپنی ریپینٹ کی ہے, توبہ کی ہے اور اپنا آپ خداوند کو دے دیا ہے, خداوند ان سب کے لیے جو ہے ایکول ہے. خداوند ان سب سے پیار کرتا ہے. خداوند نے ان سب کے لیے جان دیا ہے. خداوند نے ان سب کے گناہوں کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. اور ہم اپنے خداوند کے لیے شکر گزار ہیں کہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں, اب یہ بزرگ پولس جو ہے یہ اپنی کھل کے جو ہے وہ گواہی دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی میں شاید جو ہے جتنے سنر ہیں ان میں سے چیف ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں چیف سنر ہوں, لیکن پھر بھی جو ہے وہ شکر کرتا ہے. آگے بریکٹ میں یہ بھی شکر کرتا ہے کہ میں اگر جو ہے سنر میں چیف تھا, لیکن پھر بھی میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا پہ بھیجا, اور اس نے میرے لیے جو ہے اپنا خون بہایا اور میرے سارے گناہوں کو جو ہے وہ دھو ڈالا اور اسے صاف کر دیا اور برف کی مانند کر دیا. اور اس نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں تیرے گناہوں کو دوبارہ ہرگز یاد نہ رکھوں گا. آمین. سو مائی ڈیئر برادر اینڈ سسٹر, ہمارے لیے بہت تسلی کی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارا عزیز اس دنیا سے جاتا بھی ہے تو ہمیں یہ امید ہے, جیسے میں نے کہا کہ جو ہے دکھ غم, میں نے نہیں, یہ کلام کہتا ہے کہ ہم نے اوروں کی طرح جو ہے غم نہ کرو. مطلب کہ یہ ایسا نہیں کلام کہتا کہ غم نہ کرو, یہ نیچرل چیز ہے, یہ بالکل جو ہے قدرتی طور پر جو ہے جو انسان ہے جس میں فیلنگ ہے, جب اس کا جو عزیز اس دنیا سے جائے گا وہ روئے گا, غمگین ہوگا. لیکن جو ہے ہمیں اوروں کی طرح غمگین نہیں ہونا جن کے لیے اینڈ صرف جو ہے وہ قبر ہی ہے, جن کے لیے اینڈ صرف جو ہے ان اپنے عزیزوں کو جو ہے مٹی میں ڈالنا ہی ہے. ہمارے لیے جو ہے اینڈ یہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ملیں گے خداوند یسوع مسیح میں. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے.